بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاطمہ جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، ساجدہ بھی ہیں، راقیہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں۔ لفظ فاطمہ کی اگر میں تشریح کروں اعلیٰ حضرت کے رسالے میں اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم سامعین، منبر پاک پہ جلوہ افروز باوقار علماء، شورا، ناظم اجلاس، اللہ پاک ہم سبھی کی اس پاکیزہ بزم حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ایک بہترین خطاب سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا ناظم اشرف صاحب قبلہ کا، بڑا جامع خطاب تھا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ میرے بعد بھی 2-3 خطاب آپ کو سماعت کرنے ہیں، سننے ہیں۔ ابھی چند روز قبل ہی میں باہر سے آیا ہوں تو طبیعت تھوڑا سا علیل ہے، مگر ہندوستان میں ہی تقریباً وعدہ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے جلسے میں شرکت ہوگی۔ بس اسی غرض سے اور اسی وعدے کی وجہ سے میں چلا آیا۔ تو کچھ دیر آپ کا ارادہ ہے سننے کا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں جنہیں نہیں سننا کچھ۔ کوئی تیار نہیں ہے، سنیں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ عزیزان ملت، اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے اس کے حبیب کا، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی خیرات ہے، ورنہ من آنم پہ من دانم، میری حیثیت کیا ہے؟ مگر جو کچھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار کے در کی خیرات ہے، کہ صرف ملک ہندوستان نہیں، فقیر بیرون ممالک میں بھی خطاب کی غرض سے جاتا ہے۔ یہ بطور نعمت باتیں کہیں جا رہی ہیں، ورنہ عالم یہ ہے ہمارے وہاں کہ صاحب ہم وہاں بھی بڑھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ جو بات جس زاویے سے ہے اسی زاویے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ معاملات ختم ہوں گے۔ عزیزان ملت، میں نے آیت کریمہ پڑھی اور ایک حدیث پاک کا ٹکڑا پڑھا، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی سی اگر آپ سنتے رہیں محبتوں کے ساتھ تو باتیں چلتی رہیں گی، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بقیہ جو خطیب ہیں ان میں بھی سماعت کرنا ہے انشاءاللہ۔ برادران اسلام، یہ ادارہ یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، آپ یہیں سے ہیں نا ماشاءاللہ؟ ایسا تو نہیں کہ سب باہر سے آپ بلائے گئے ہیں، یہیں سے ہیں نا آپ لوگ؟ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج بھی کم و بیش 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اتنی پاکیزہ محبت اپنے حضور سے کرتے ہیں کہ وہ دوسری بزم ہوتی ہے، وہ دوسرے جلسے ہوتے ہیں، وہ دوسری ریلیاں ہوتی ہیں جہاں لوگ کرائے دے کر بلائے جاتے ہیں، مگر اللہ بہتر جانتا ہے نبی کے دیوانے آج بھی حضور کی محبت میں سینکڑوں میل دوروں کا سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ بس انہیں پتا چل جائے کہ حضور کی مناسبت سے محفل سجائی گئی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہے، یہ سب زہرا اور اہل بیت اور حضور کی خیرات۔ عزیزان ملت، میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ ادارے کا نام کیا ہے؟ مدرسہ غوث العالم۔ آپ بتائیں ذرا تیز بولیں، یہ کہ ہماری عوام تو سمجھتی ہے کہ ساری ذمہ داری امام صاحب، مولوی صاحب، نماز پڑھنے کے لیے، زکوٰۃ پڑھنے کے لیے، یہ ساری چیزیں پیر صاحب لوگوں کے لیے ہیں۔ ہمیں تو اطمینان سے بیٹھنا ہے، اور کچھ کمی اگر نظر آ جائے امام صاحب کی تو ہر چوراہے پہ بیٹھ کے چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہم کمیاں نکالتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو چینج کریں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، نماز آپ پر بھی فرض ہے، ہم پہ بھی فرض ہے، سبھی پہ فرض ہے۔ تو ساری محنت امام صاحب کے لیے مت کیا کریے، اپنی اولاد کے لیے کریے، اپنے بچوں کے لیے کریے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بچوں کی پہلی تعلیم گاہ جو ہے وہ ماں باپ کی آغوش ہے، ماں باپ کا گھر ہے۔ ماں باپ جب بچوں کی صحیح پرورش بچپن میں کر دیتے ہیں تو اولاد پھر اولاد صالح بنتے ہیں۔ جب ایران گیا ابھی چند روز قبل، تو حضرت جعفر صادق کے، شہزادہ امام جعفر صادق کے، ان کے آستانے کے بالکل برابر پہ لگی ہوئی مزار جو تھی حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی کی۔ کس کی؟ حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین اور عرفات کے سلطان ہیں۔ میں جب مزار دیکھی تو طبیعت باغ باغ ہو گئی، بیٹھا رہا کچھ دیر، فاتحہ خوانی پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد جب میں آگے بڑھا تو میں نے کوشش کی کچھ ان کے بارے میں پڑھا جائے، ان کے حالات۔ تو جب میں نے ان کے حالات پڑھے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین اور عرفات کے سلطان ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، یہ مجاہدات، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، محنتیں اپنی جگہ ہیں، مشقتیں اپنی جگہ ہیں، مگر بایزید یہ کہتا ہے کہ بایزید کو جو کچھ ملا ہے اس کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر ایک واقعہ میں نے پڑھا، بایزید بستامی کی ماں مطلب کافی ایج ہو چکی، رسیدہ تھی، بستر پہ لیٹی تھی، آپ نے پانی طلب کیا، بایزید پانی لے آؤ۔ اچھا آج تو بڑی آسانیاں ہیں صاحب، ہم نے بٹن دبایا پانی ہاتھ میں آ جاتا ہے، مگر پہلے معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ پرانے لوگ آج بھی بستی میں ہوں گے، ان سے پوچھئے، وہ دور جانا پڑتا تھا، کنویں سے ڈول کھینچنا پڑتا تھا، پھر رسی سے وہ پانی نکالا جاتا تھا، یہ تجویز ہوتی تھی پانی نکالنے کی۔ حضرت بایزید بستامی پانی لینے گئے تو جب واپس آئے تو دیکھا ماں کی آنکھیں لگ گئیں۔ کیا ہوا؟ ماں کی آنکھیں لگ گئیں۔ بایزید بستامی اپنی ماں کی چرپائی کے پائیتی پوری رات کھڑے رہے، پوری رات کھڑے رہے۔ بایزید بستامی پوری رات کھڑے رہے، اور جب صبح ان کی والدہ کی آنکھیں کھلی تو دیکھا بایزید پائیتی کھڑا ہے۔ ماں نے دیکھا تو دیکھتے ہی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ ٹیکا، پروردگارا بایزید کو وہ مقام عطا کر دے کہ جو لوگوں میں جلدی کسی کو حاصل نہ ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا بیٹا بایزید کیا بات ہے، تو سویا کیوں نہیں؟ عرض کیا والدہ اس وجہ سے نہیں سویا کہ آپ نے پانی مانگا تھا، میں جب پانی لے کر واپس پلٹا تو آپ سو گئی تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میری ماں کی آنکھ کھلے اور وہ پانی طلب کرے، پانی طلب کرے اور بایزید پہنچ نہ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم کائنات میں جسے بھی جو مقام ملا ہے، جو بڑے منصب پر فائز ہیں، دنیاوی اعتباروں سے نہیں کہتا میں بلکہ دینی اعتبار سے، جس کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ کا بہت بڑا رول نظر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید الخطبہ فیضان مخدوم سنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہی نہیں، یہ ماہ مقدس سرکار غوث پاک سے منسوب ہے نا؟ جی غوث اعظم دنیا جنہیں کہتی ہے، شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی، شریف میں نے بغداد میں کی ہے، شہباز لامکانی، قندیل نورانی۔ آؤ ذرا دیکھو عبدالقادر جیلانی کی زندگی۔ ماں وقت کی ولیہ ہے، باپ وقت کا ولی کامل ہے۔ جب ماں باپ اس طرح کے ہو تو بیٹا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہوا نظر آئے ہیں۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داری صرف ہم پر نہیں ہے، آپ پر بھی ہے، اس لیے کہ آپ عوام ہیں۔
آپ بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح پرورش کریں، انشاءاللہ آج بھی ہماری نسلوں میں ایک سے ایک اللہ والا پیدا ہوتے ہوئے نظر آئے. صحیح تربیت ہونی چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ادارہ یہ ادارہ جو مخدوم پاک کے نام سے منسوب ہے، آپ یوں سمجھیں کہ اس ادارے سے جتنے بچے بھی نکل رہے ہیں انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہے. اس لیے کہ دنیاوی علم جب بندہ حاصل کرتا ہے تو در در بھٹکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج ملک ہندوستان کے حالات یہ ہیں، آپ کو بخوبی پتہ ہے. بے روزگاری کا عالم کیا ہے آپ وہ بھی جانتے ہیں. مگر میرے پیاروں، آپ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہوگا کہ وہی عالم دین جسے 7 سے 10 ہزار کی تنخواہ دی جاتی ہے، اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے، اس کے لباس جتنے صاف نظر آتے ہیں 1 لاکھ روپیہ کمانے والے کے لباس اتنے اچھے نظر نہیں آتے. وہ جتنا خوشحال ہے، وہ جتنا مطمئن ہے، وہ جو اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے، 50,000 اور 1 لاکھ روپیہ کمانے والے اتنے اطمینان سے زندگی نہیں گزارتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا جو بھروسہ ہے میرے آقا پر بے پناہ، رسول ہاشمی کی ذات پر بے پناہ بھروسہ، اطمینان ہے. اسے پتہ ہے نہیں چھوڑا میرے لیے. تو جج نے برجستہ جواب دیا کہ جب مورث اعلیٰ نے کچھ چھوڑا نہیں تو تجھے ملے گا کیا؟ اس لیے کہ وراثت ملتی اسے ہے جب وراثت بچائی گئی ہو، چھوڑی گئی ہو تب دی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم ارشاد فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو انبیاء نے چھوڑا کیا؟ آقا کریم نے کیا چھوڑا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آقا کریم کی حیات طیبہ کے روشن ابواب اٹھا کر دیکھیں. میرے آقا کی شان یہ ہے، نبی آخر الزمانے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا، وہ فاطمہ جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، ساجدہ بھی ہیں، راقیہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں. لفظ فاطمہ کی اگر میں تشریح کروں، اعلیٰ حضرت اپنے رسالے میں اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ آقا کریم نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ وہ تحریر کرتے ہیں نبی پاک نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ الزہرا پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اے دنیا والوں، صرف فاطمہ پر نہیں بلکہ فاطمہ کے گھر والوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اے غلاموں، تم خوش نصیب ہو، صرف گھر والوں پر نہیں بلکہ جن کے دلوں میں فاطمہ کی محبت ہوگی اس پر بھی جہنم کو حرام کر دیا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید الخطبہ، فیضان مخدوم سنہ، فیضان نوشاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سیدہ، کائنات کے تاجدار، نبیوں کے امام، وہ رسول ہاشمی جن کی شان یہ ہے. میرے آقا فرماتے کہ اگر میں حکم دے دوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلے، مگر آؤ میرے رسول کی زندگی دیکھو. اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا کا جب میرے رسول نے نکاح کیا، شادی کی، اللہ اکبر، جب آقا کریم نے شادی کی ہے، آج ذرا فاطمہ الزہرا کے جہیز کو دیکھتے چلے. عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے کپڑے، مشقیزہ اور چکی، اسی طرح سے مختصر سے جہیز کون دے رہا ہے؟ جو نبیوں کا تاجدار ہے، جو کائنات کا شہنشاہ ہے، جو رسولوں کا سردار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب آقا کریم نے سیدات کے جہیز کا انتظام کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو آواز دی، ابو بکر آؤ ذرا میری بیٹی فاطمہ کا جہیز دیکھ لو. عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی تشریف لائے، جہیز فاطمی دیکھا، اللہ اکبر. ابو بکر صدیق سیدہ کائنات کا جہیز دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ
جہیز ہے، یہ نبیوں کے تاجدار کی بیٹی کا جہیز ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر قیامت تک میرے غلاموں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہونی ہیں، اے ابو بکر جو میری بیٹی فاطمہ کے جہیز کے مطابق اپنی بیٹیوں کا جہیز دیا کرے گا، اس کے لیے اس کی بیٹیاں رحمت بن جایا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ تعلیمات اسلام، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم بڑی دور اس سے ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا بات وراثت کی چل رہی تھی۔ اب بظاہر مسلمان تو سبھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہیں چھوڑا، آقا نے دولت نہیں چھوڑی، کوئی ایسی کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا، گھر محلات نہیں چھوڑے، تو پھر حضور نے چھوڑا کیا؟ جب وارث انسان بنے گا تو کسی چیز کا بنے گا۔ رسول ہاشمی نے کیا چھوڑا؟ تو پیغمبر اسلام نے علم چھوڑا۔ کیا چھوڑا؟ علم۔ تو یہ عالم اسی کے وارث ہے، علم کے وارث ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عالم علماء یہ علم کے وارث ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آج تو بہت ساری جماعتیں دن بدن نکلتی چلی جا رہی ہیں، سب اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اہل حدیث بھی عالم کہہ رہے ہیں، اہل قرآن بھی عالم کہہ رہے ہیں، وہابی حضرات کا بھی یہی دعویٰ ہے، دیوبندیوں کا بھی دعویٰ ہے، جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے یہاں عالم ہے، سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے یہاں عالم ہے، ہم عالم ہیں، ہماری جماعت میں عالم ہے۔ مگر فیصلہ کیسے ہو کہ عالم ہے کون؟ فیصلہ کیسے ہو کہ عالم ہے کون؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دو جملے میں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی کہ عالم ہے کون اور وراثت علم دین مصطفیٰ کا وارث ہے کون، بڑی آسانی سے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے کہ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے، معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی جس طرح شان ہے ویسی عام آدمیوں کی بھی شان ہے۔ معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کرتے ہیں وہ لوگ، باطل فرقے کے لوگ۔ تو پتہ یہ چلا علم دین مصطفیٰ کا وارث وہی ہوگا جو علم رسول کا قائل ہوگا، جو رسول ہاشمی کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہو۔ تو اس پورے روئے زمین پر واحد اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے جو آقا کریم کے یہ مانتی ہوئی نظر آتی ہے کہ رسول ہاشمی کی شان یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے اللہ نے انہیں عالم ما کان و ما یکون بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید الخطبہ، فیضان مخدوم سنہ، فیضان نوشاہی، فیضان حضور سرکار کلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کی علم دین مصطفیٰ کے وارث ہے، اس لیے کہ انہی کا عقیدہ ہے صرف اور صرف یہ وہی واحد ایک ایسی جماعت ہے جو علم رسول کی قائل ہے۔ الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات تو مختصر میں نے بیان کر دی، اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹتے ہوئے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ جب تک میں اس ذات کا ذکر نہیں کرتا میرا خطاب مکمل نہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں وہ ذات ایسی ہے کہ خطاب تو دور کی بات ہے، ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک وہ ذات ہے حضرت مولا علی مشکل کشا، جس کی علی مولا کون علی؟ اللہ اکبر، وہ علی کہ جس کی ولادت بھی لاجواب ہے، جس کی شہادت بھی لاجواب ہے۔ خیر کہتا ہے کثیرہ میسر نشدی سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت کی کائنات میں ساری صحابہ اپنی جگہ ہے، مگر جو شرف باز جزیات سے حضرت مولا علی کو حاصل ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں آتی۔ بے شک بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ علی اللہ اکبر جن کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی ہو، کعبۃ اللہ شریف میں، کائنات کا سب سے معظم گھر ہے، سب سے پاکیزہ گھر ہے، وہ علی جو کعبے میں پیدا ہونے کے بعد کعبے کو نہیں دیکھ رہے، وہ علی اپنی ماں کو نہیں دیکھ رہے، بیتوں میں موجود ہے، بڑا
واقعہ سنانا میرا مقصود بھی نہیں ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ طواف کعبہ کر رہی تھی. ولادت کے آثار ظاہر ہوئے, روایتوں میں ملتا ہے, بعض روایت میں دروازہ کھل گیا, دیوار شک ہو گئی, آپ داخل ہوئی, مولا علی کعبے میں پیدا ہو گئے. مگر علی نے آنکھیں نہیں کھولی, کعبے کو نہیں دیکھا, ماں کو نہیں دیکھا, دوسرے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا. اب جب اس بات کا علم کائنات کے تاجدار کو ہوا, پیغمبر اسلام تشریف لے آئے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور تشریف لائے, آقا کریم نے اپنی آغوش میں اٹھایا. ذرا نقشہ دیکھیں آپ, رسول ہاشمی نے اپنی گود میں اٹھایا. کس نے اٹھایا؟ نبیوں کے امام نے. جیسے ہی رسالت اور نبوت کے ہاتھوں نے علی کے جسم کو چھوا ہے, علی نے آنکھیں کھول دی. سبحان اللہ. جیسے ہی رسالت کا ہاتھ, نبوت کا ہاتھ علی کے جسم سے مس ہوا ہے, علی نے آنکھیں کھول دی. آج دنیا اعتراض کرتی ہے علی کب ایمان لائے, علی اس عمر میں ایمان لائے, علی اس عمر میں ایمان لائے. علی کی عمر یہ تھی, علی کی عمر وہ تھی. ارے دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے کہ علی کی عمر کیا تھی. مگر آؤ غلاموں کی محفلوں میں بیٹھو تو بات بالکل صاف ہو جائے گی. جس کی آنکھوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا ہو, اس کی نظروں میں دنیا کا کسی کا چہرہ اچھا لگے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار حفظ و مولویت, حضور سید الخطبہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس کی آنکھوں نے سب سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھا ہو, اسے پھر دنیا میں کسی کا حسن اچھا نہیں لگتا. آپ صاحب کسی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, تو دنیا لگی تھی اسی تصور میں, مگر اعلیٰ حضرت آپ کے وہاں سے بڑے قریب ہیں, زیادہ مسافت بھی نہیں ہے. انہوں نے شعر کہہ دیا, مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے کعبے کو نہیں دیکھا, ماں کو نہیں دیکھا, بقیہ رشتہ داروں کو نہیں دیکھا, کسے دیکھا؟ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ. بے شک علی اسے دیکھ رہے تھے جو کعبے کا کعبہ ہے, اور آپ کو وہیں پہنچنا ہے انشاءاللہ. وہاں پہنچ گئے تو سب کامیابی ہے. دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. عزیزان ملت اسلام, یہ وہی علی ہیں کہ بدر میں اتر جائیں تو بدر کا نقشہ بدل جائے, احد میں آ جائیں تو احد کا نقشہ بدل جائے. کون علی؟ اللہ اکبر, وہ علی کہ جس کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا, مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب اگر شہر نبی میں داخل ہونا ہے تو علی کے در کی غلامی کرنی پڑی. ماشاءاللہ ہمارے یہاں علماء فارغ ہو رہے ہیں, بچے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں, ان کے لیے خاص تنبیہ ہے, اس در کی غلامی کرنی ہے. ورنہ یاد رکھیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, فرائض کی ادائیگی, واجبات کی تکمیل, سنتوں پہ ہمیشگی, یہ دنیا کی جو دیگر جماعتیں سب کر رہی ہیں, مگر کیا بات ہے وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہی ہوگا جس کے دل میں رسول ہاشمی کی محبت ہوگی اور نبی کے گھر والوں کی محبت ہوگی. بے شک سبحان. نماز کامیابی کی ضمانت ہے, کس کے لیے؟ روزہ کسے کامیاب بنائے گا؟ حج کسے کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے جو مزدہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تو دیگر جماعتیں بھی کر رہی ہیں, یہ کس کے لیے ہے ساری نعمتیں؟ یاد رکھیں یہ اسی کے لیے جو رسول ہاشمی کا سچا غلام, بے شک, جو اہل بیت کے در کی غلامی کرتا ہو. میں نے دیکھا حضرت میثم تمار کا آستانہ, وہ میثم تمار جنہیں صرف اس بنیاد پر شہید کیا گیا کہ وہ اپنی زبان سے ہر وقت فضائل علی بیان کرتے تھے, مناقب مرتضوی بیان کرتے تھے. خدا کی عزت کی قسم, میثم تمار کا آستانہ سونے اور چاندی کا بنایا گیا ہے, اور دنیا کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے, لوگوں اہل بیت کی غلامی کرو گے تو دنیا میں ہی سونے اور چاندی کے مال سے تمہیں لعن دیا جائے. بے شک سبحان اللہ. آخرت میں جو مزدہ ملے گا وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملے گا, وہ تو ملنا ہی ہے, مگر اللہ دنیا میں ہی اجر دکھا رہا ہے, آخرت میں تو ملنا ہی ہے انشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں, عالموں کی صحبت میں بیٹھ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید حسن اشرف علی شہزادہ مخدوم سمنا, نعرہ تکبیر, جشن دستار حفظ
حضور سید الخطبہ حضور سید عدنان اشرف میاں صاحب قبلہ، آپ حضرات بادت ہو کے اپنی جگہ پر تشریف رکھنے بیٹھ جائیں اور ان نورانی چہروں کی زیارت کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سید عدنان اشرف الجیلانی تشریف لا چکے ہیں۔ میری طبیعت بھی علیل ہے، بس ویسے ہی میں اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں تھا۔ ماشاءاللہ بہت ٹائملی حضرت آگئے اور بھرپور آپ کو پورا خطاب حضرت کا سماعت کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عالم یہ کہتا ہے نماز پڑھیں تو جنت ملے گی، روزہ رکھیں تو جنت ملے گی، حج ادا کریں گے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دیں گے تو جنت ملے گی۔ مگر اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑتے ہیں اور جنت کی سیر کروا دیتے ہیں۔ غریب نواز کی شان یہ ہے کہ غلام کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور جنت میں داخلہ دلوا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اہل بیت نبی کا مقدس گھر یہ تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات میں سارے لوگ، ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے مگر ان کی بابرکت ذات پر رائی کے دانے کے برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مگر جو لوگ اس در سے منسلک ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کون آج یہ دعوے کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں ممبروں سے جنت تقسیم کی جاتی ہے صاحب، عالم یہ ہے جماعت پریشان ہے، فلاں صاحب کے جلسے میں چلیں چہرہ دیکھ لیں پیر صاحب کا جنت مل جائے گی، فلاں کا خطاب سن لیں جنت تو ایسے بانٹ رہے ہیں کہ عالم یہ ہے اتنی آسانی سے تو مسجد سے پانی بھی نہیں ملتا جتنی آسانی سے یہ لوگ جنت تقسیم کر رہے ہیں۔ کسی صحابی رسول کی زندگی اٹھا کر دکھا دیں، حضرت ابو صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، عشرہ مبشرہ میں سے کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے تو جنت میں جانا، جبکہ رسول ہاشمی نے جنت کی ضمانت دے دی، مگر پوری زندگی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ جنت تو میرے لیے دی۔ عزیزان ملت مگر آئے اس در پہ آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں جنت دیتا کون ہے، جنت بانٹتا کون ہے، جنت کا قاسم کون ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے ٹھیکیدار نکلے ہوئے ہیں جو عوام کو اتنی آسانی سے بہکا دیتے ہیں صاحب، نماز کا پتہ نہیں انہیں، شاید وضو کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں، غسل میں فرائض کتنے ہیں، مگر وہ جنت تقسیم کر رہے ہیں۔ آئیے عزیزان ملت اسلامیہ ہم آپ کو اس در پہ لے چلتے ہیں جہاں سے خیرات میں جنت دی جاتی ہے۔ یہ بات معاذ اشرف کی نہیں ہے، آؤ تمہیں لے چلیں جنت دیتا کون ہے، جنت بانٹتا کون ہے، قاسم جنت کون ہے، مالک جنت کون ہے، وارث جنت کون ہے۔ بات میری نہیں ہے، بات کائنات کے تاجدار کی ہے، نبیوں کے امام کی ہے، رسولوں کے شہنشاہ کی ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار۔ اب اگر جنت میں جانا ہے، داخلہ لینا ہے تو انہی سرداروں کی غلامی میں آنا پڑے گا، انہی کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ جس پر نظر توجہ ڈال دیں گے جنت میں اسے داخلہ مل جائے گا، جنت میں اسے پرمیشن مل جائے گی انشاءاللہ۔ وما بالتوفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔